ہوتی ہے وہ راحت بن جاتی ہے. تو آج ہم مجاز صاحب سے جانیں گے کہ یہ جو وقتی دل لگی ہے، وقتی تفریح ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروان چڑھتا جو عشق ہے یا جو محبت ہے، یہ نوخیز ذہنوں کو کس طرح بے راہروی کی ڈگر پر لے جا رہا ہے اور کس طرح ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں محبت میں کے لیے تو مجاز صاحب کہتے ہیں کہ عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی، نہ جانے کب کہاں کس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور دیا ہے، اس کے اندر جو ضمیر دیا ہے، وہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز ضرور بتاتا ہے اور غلط قدم اٹھانے سے روکتا ہے. ایسے میں ہم سب سے پہلے نوجوان ذہنوں کی بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے ذریعے محبت کا جو جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، اسے ماں باپ اس پر کیسے قدغن لگائیں اور کیسے خود ایک انسان یہ سمجھے کہ یہ جو راہ ہے جس میں قدم رکھ رہا ہوں یا قدم رکھ چکا ہوں یہ غلط ہے، کانٹوں بھری ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. اصل میں بالکل آج ٹھیک موضوع آپ لوگوں نے لیا ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم معاشرے کو، کیونکہ واقعی جو اس ٹائم نیٹ کا اور فون کا استعمال جس طرح سے کیا جا رہا ہے اور اس میں چھوٹے بچے انوالو ہو گئے جنہیں ابھی شعور بھی پورا نہیں آیا، یہ بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے سماج کا. اصل میں ہمیں شروعات جو ہے وہ قرآن سے کرنی پڑے گی. سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے 7 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں کائنات میں، یہ اس کی زمین کی رونقیں ہیں، انہیں خوبصورت کر کے تمہارے لیے بنایا گیا. اب دیکھوں گا میں یہ کہ انہیں کس نے کس طرح سے استعمال کیا. یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے. ڈسکوری تو ہوتی رہے گی. جب اللہ نے قرآن میں خود یہ بات کہہ دی کہ میں نے چیزوں کو تمہارے لیے بنایا اور انہیں مسخر کر دیا تمہارے لیے، تو انسان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور آخر تک اب کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور شریعت نہیں آنی، کوئی اور کتاب نہیں آنی، تو اسی ترقی کو آگے بڑھتا جائے گا اور کائنات میں غور و فکر کے ساتھ چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے جو لوگ استعمال کریں گے وہ تو اس آزمائش میں پورے ہوتے رہیں گے، اور جو نقصان کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جو حرام طریقے سے استعمال کریں گے وہ آزمائش میں پورے نہیں اتر رہے. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج جو بے حیائی اور جو بے شرمی نیٹ کے ذریعے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انچاہے لوگوں کے سامنے ایسی سائٹس کھل جاتی ہیں اور فیس بک پہ جو جس طرح کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ویسے تو زنا سے بڑے بڑے بھی گناہ ہیں اور مواقع بھی، لیکن زنا کے اتنے زیادہ مواقع میسر ہیں معاشرے میں کہ یہ بہت سستے میں. ہم نے آج نکاح کو تو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار ٹوکا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نیٹ پہ دوستیاں دیکھتے ہیں. میرے پاس لگ بھگ روز کیس آتے ہیں اس طرح کے کہ بچیاں پہلے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آزمائش کے حصے میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ عورت اور مرد کے لیے ایک دوسرے میں اٹریکشن رکھا ہے. تو بچیاں اس طرف مائل ہوتی ہیں یا لڑکے بھی، ہمیں تو دونوں کی پرواہ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پھنس جاتے ہیں، ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مانیٹرنگ ضروری ہے آج بچوں کی. اگر انہیں نیٹ پہ کوئی چیزیں سرچ بھی کرنی ہے اسکول کی دی ہوئی یا کوئی اور ان کی ضرورت ہے، کیونکہ دجالیت کا زمانہ ہے، آپ نیٹ کو ختم نہیں کر سکتے لیکن اسے آپ پاک کر سکتے ہیں. آپ بچوں کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں کہ جب انہیں اسکول کا کوئی کام کرنا ہو یا جب انہیں کوئی آپ لیپ ٹاپ دیں، آپ ان سے موبائل دیں نہ اور انہیں یہ کہیں کہ آپ نے لابی میں بیٹھ کے کرنا ہے اور آپ اپنا ٹائم ان کے ساتھ سرو کریں. اس سے پھر وہ اس طرح جو بے چاہی دوستیاں ہیں یا الٹے سیدھے انہیں کمنٹس مل جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح مائل ہو جاتے ہیں. اس سے ہمارے بچے محفوظ رہیں گے. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، والدین نگرانی بھی کرتے ہیں، سرپرستی بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں چوک ہوئی اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. اب اگر ایک لڑکا یا لڑکی کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ جڑیں جو محبت کی ہیں اس کے دل میں بہت گہرائی سے پیوست ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نوخیز لڑکیوں میں بھی ایک عمر ہوتی ہے ایسی جبکہ محبت دستک ضرور دیتی ہے دل پر، اور اگر یہ گہری ہو جاتی ہے، ماں بہت سمجھاتی ہے، باپ بہت سمجھاتے ہیں، پیار سے خاندان کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن بچیاں اگر سمجھنے کو تیار نہ ہو تو انہیں کس طرح بتایا جائے کہ یہ جو اس عمر میں کی جانے والی محبت ہے، بلوغت کی عمر میں کی جانے والی محبت ہے، یہ اٹریکشن ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے. ہاں یہ تو جسمانی اٹریکشن ہے. صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہمیں شروعات
بچپن سے کرنی پڑے گی بچے. حضور نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب کرو. مطلب ہمیں ایک عمر دے دی کہ یہاں سے آپ نے تربیت شروع کرنی ہے بچوں کی. جب ہم شروع میں ہی اللہ رسول کی محبت ان کے دل میں ڈال دیں گے تو کوئی اور محبت اس پہ حاوی ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں سورہ سبا ہے قرآن میں, اس میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو وہاں توڑ پھوڑ مچا کے اسے تباہ کر کے اس کے بعد پھر وہاں پہ اپنی حکمرانی. ایسے ہی اللہ ہے. اگر آپ کے دل میں جو گندگی ہے, جو بے چینی ہے, جو پریشانی ہے, اللہ پہلے انہیں صاف کر کے پھر اس میں بستا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے دل میں بچپن سے یہ چیزیں ڈالیں گے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہنا ہے, اس ماڈرن زمانے میں بھی, اس ٹیکنالوجی کے مطلب بہت زیادہ ڈسکوری کے بعد بھی ہمیں ایمان اپنا 1400 سال پہلے والا ہی رکھنا ہے, تو وہ لازمی بات ہے, وہ بھٹکیں ہی نہیں انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے جو بار بار زنا کو منع کیا ہے, اللہ کو پتہ تھا قیامت تک کس طرح کی چیزیں ایجادات ہوں گی, اسی لیے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے وہ ساری تعلیمات دے کے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک جو دبڑوں کے بیچ میں اور 2 زانوں کے بیچ میں. آپ یہ دیکھیں کہ نیٹ اور فون کے فری ہونے سے اس ملک میں خاص طور سے اتنی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی اور ٹائم کا ضائع ہو رہا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے لوگ. عورتیں جو ہیں وہ ٹیلی فون پہ لگی رہتی ہیں, مرد بھی. پہلے تو عورتوں کا شیوا تھا کہ غیبتیں کرتی تھی, اب تو مردوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ گھنٹوں صرف اس وجہ سے کہ فون فری ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں تو زبان کا غلط استعمال ہو گیا. اور آنکھوں کا استعمال جو ہے وہ نیٹ پہ چیزیں الٹی سیدھی دیکھنا. ایک جملہ میں آج کہہ دوں ناظرین کے لیے, اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس جملے کے تحت باندھ لیں کہ سطر کے بہکنے کی شروعات جو ہے وہ نظر سے ہوتی ہے. تو اپنی نظروں کی پاکی, ان کی احتیاط ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تبھی ہم حدیث کے دوسرے حصے پہ کہ جو 2 زانوں کے بیچ میں اس کی ضمانت اگر کوئی مجھے دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے جو ابھی گفتگو کا حوالہ دیا ٹیلی فون کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے, مجھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدین فون پر مسلسل مصروف رہیں گے تو وہ بچوں کی تربیت کہاں سے کریں گے. ابھی آپ نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ بچوں کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاؤ, حلال اور حرام کے بارے میں بتاؤ, اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمارے والدین بہت سی چیزیں کھل کر نہیں بتاتے تھے. وہ در پردہ اشاروں کے نایوں میں بہت سی نصیحتیں ایسی کرتے تھے جنہیں ہم نے آج بھی مضبوطی سے تھام رکھا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے قدم نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ انشاءاللہ کبھی بہکیں گے. بڑی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں حقیقت کی سرزمین سے, اپنی تہذیب اور اپنی روایات اسلامی تعلیمات کی سرزمین سے. آج کے دور میں والدین اور بچوں کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. اب اگر وہ بچوں کو کچھ سمجھانا چاہیں تو انہیں حیا آڑے آتی ہے. بہت سی چیزیں وہ والدین بچوں کو کھل کر نہیں بتاتے, لیکن اب اوپن ہونا کتنا ضروری ہے, اور اگر وہ کھل کر بتانا بھی چاہیں تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا, دین جو ہے نا ہمارا دین اسلام یہ فطرتی دین ہے. مطلب حضور نے فرمایا میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں, آسان دین. جیسے پانی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے موڑ آتے جاتے ہیں مڑتا چلا جاتا ہے, ایسے دین کا معاملہ ہے کہ حالات اور ماحول اور زمانے کے حساب سے مڑتا چلا جاتا ہے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں آپ کو فرینڈ شپ کرنی ہی پڑے گی اپنے بچوں سے. آپ مثال لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور صحابہ کرام کے بھی تھے, اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے, لیکن اپنے تمام معاملات ڈسکس کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابی کے بارے میں یہ بات آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگے یہ کہتے تھے کہ ہماری زنا کو طبیعت چاہتی ہے, ہم کیا کریں. آپ یہ دیکھیں نا کون بیٹھا ہے سامنے, کس کے سامنے صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ انصار کی عورتیں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتی تھیں اور حضور نے جواب دیتے تھے, کبھی نہیں ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ تم یہ کیا پوچھ رہے ہو میرے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بات فرماتی ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں انصار کی عورتوں کے لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتی ہیں جس سے کہ دین لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. آپ یہ دیکھیں نا ان چیزوں کو اگر ہم نظیر بنائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو, ہمیں حرام یہ بے شرمی نہیں ہے. دیکھیے جو رسول ہمیں استنجے کا طریقہ تک بتا کے گیا ہو, وہ کیا یہ نہیں چاہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امت کے بچوں کو ان حرام اور حلال کی ساری تمیز ہونی چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے. اگر ہم مرد جو حضرات اپنے بیٹوں کو اور عورتیں اپنی بیٹیوں کو بالکل دوستوں کی طرح لے کے بیٹھیں, انہیں تمام وہ چیزیں جو مخفی ہیں انہیں کھول کے بتائیں اس بارے میں کہ بیٹے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اور آپ کو اس طرف آپ یقین کریں ماں باپ کا جو اثر ہوگا. لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری سب سے جو بڑی بات ہے نا, وہ ماں باپ کو اس طرح سے اپنے آپ کا کریکٹر بھی پیش کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ماں سارا دن موبائل پہ الٹی سیدھے چیز دیکھ رہی, باپ لیے پڑا ہے 2-2 گھنٹے بچوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اس کی وجہ ہے کہ سورہ صف ہے قرآن میں 61 نمبر سورت, اس کی شروع کی 2 اور 3 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے
کہ وہ کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں، اور سخت الفاظوں میں کہی ہے، مطلب ایک غضب کا انداز ہے اللہ کا۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنا کریکٹر پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم بچوں کو اپنے اور جو بھی کلیگ ہیں یا ہمارے ماتحت ہیں۔ ایک اور جملہ میں بتا دوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تم سے تمہاری رعایا کی پوچھ گچھ ہوگی۔ رعایا سے مطلب جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں۔ یہ حدیث ہے مجاز صاحب، جی، کلکم میں بتا رہا راع ہوں۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ اس میں بچے بھی آتے ہیں، آپ کے ملازمین بھی آتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے بہن بھائی، آپ کی بیوی، سب کی پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے، اب جو آپ کا سوال تھا کہ یہ بچوں کو کس طرح بچایا جائے، اگر آپ نے بچپن سے بچوں کی تربیت کی ہے اور آپ شروع سے لے کے چلے ہیں کہ یہ کس طرح سے بچتے رہیں، اور آپ کی نیت بھی اور آپ کی حرکت بھی دونوں اللہ تک پہنچ رہی ہیں، اس کے باوجود اگر کسی کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے، بربادی لکھی ہے، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب کہ یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے 11 سال سے شروع ہوتی ہے، 19-20 سال تک رہتی ہے، اس عمر میں والدین کی نصیحتیں، ان کی باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں کیونکہ وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ دل جو ہے بہت سرکش ہے، دل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، والدین کی نصیحتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ نصیحتیں اس وقت بڑی کڑوی لگتی ہیں، والدین کو بھی کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے بچوں کو سمجھانے میں، بجھانے میں، ایک ہی بات کو نہ جانے کس کس روپ میں، کس کس زاویے میں 10-10 بار کہنا پڑتا ہے۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ والدین ایک دوستانہ رشتہ بنا لیں، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ دوست بن جائے، یہ سہیلی بن جائے، باتوں ہی باتوں میں، اشاروں ہی اشاروں میں، کسی مثال کے ذریعے، کسی قصے کہانی کے ذریعے جو بات اگر ذہن میں اتاری جاتی ہے مجاز صاحب، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقش بھی دیر پا ہوتا ہے، اس کا تاثر، جو اس کا اثر ہے، اثر پذیری وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو دوستانہ رشتہ ہے یہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا ہے، اور وہ وقت نہیں مل پاتا دونوں کو کہ یہ ایک رشتہ ڈیولپ ہو سکے۔ تو دوستانہ رشتہ استوار کرنا یا بنانا دونوں کے درمیان کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اصل میں یہی تربیت ہے۔ پہلے ماں باپ یہی کرتے تھے، انہیں علم بھی ہوتا تھا اور وہ بچوں کو سکھاتے بھی تھے۔ جب ہم اپنے بچے کی تربیت 7 سال سے شروع کریں گے تو 11 سال تک آتے آتے ہماری جو اس کے لیے خواہشات ہیں یا جو ہماری نیتیں ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ بچہ آبزرو کرتا ہے اپنے ماں باپ کی حرکتوں کو۔ خالی سنانے سے کچھ نہیں ہوگا، دکھانے سے بھی کچھ ہوگا۔ وہ مائیں یاد کرو نا آپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں یا بعد کی اور بزرگ عورتیں ہوں کہ جو دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو اور قرآن پڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ دیکھو نا کس طرح سے تربیت بچپن سے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے تربیت۔ 11 سال کی عمر سے اگر آپ تربیت شروع کرو گے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہو، 7 سال کی عمر سے، جس سے کہ انہیں پتہ لگے کہ ان سے بڑا خیر خواہی ہمارے لیے کوئی نہیں چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے تو ان کے دل میں بات تھی کہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جب بچہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آج تو میں دیکھتا ہوں گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے کہ جو بچی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی تھی بڑوں کے سامنے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گندے ڈرامے، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور ٹی وی پورے گھر میں چلا ہوتا ہے اور وہاں فوش اور گندی چیزیں، تو کہاں اثر ہو جائے گا ان باتوں کا؟ اور جب وہ اپنے ماں باپ کو یہ دیکھیں گے کہ یہ اس میں انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں، تو لازمی بات ہے وہ اسی طرف آگے بڑھیں۔ اب جو معاملہ آپ بتا رہی ہیں کہ ان سے دوستی کس طرح ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے وجود کو پاک کرنا ہوگا، توبہ کر کے اللہ سے، اور پھر اللہ سے دعا کر کے۔ اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے نا، ہم جب بہت آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ، پھر ہم کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مدد چاہیں۔ قرآن کہتا ہے صبر اور صلات سے میری مدد چاہو۔ ہم اپنی رینج پہ نظر رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی ارینج پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ایڈمٹ کر کے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سدھارنے کی بات اللہ سے بھی کریں اور اپنی کوشش کریں۔ آپ یقین کریں آج بھی ہیلپ آئے گی اور آپ کے بچوں کو وہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن پہلے آپ کو سدھرنا ہوگا، آپ کو اپنی گندگی صاف کرنی ہوگی، تب آپ کے بچوں پہ آپ کی باتوں کا اثر ہوگا۔ مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نگرانی کا ایک بہت اہم ذریعہ آج کل CCTV کیمراز ہیں۔ جس جگہ پر اس طرح کے کیمرے ہوتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہاں کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے، کوئی جرم کا ارتکاب کرے۔ CCTV کیمرہ کی جو اگر ایک ہم یہ صورت دیکھیں کہ دل میں خوف خدا ہو، یہ احساس ہو کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں، سب سے اہم اور سب سے بڑا، سب سے وسیع رینج کا اگر کوئی کیمرہ ہے تو وہ یہ ہے جو کہ کہیں بھی انسان اللہ کی نظروں سے غافل نہیں ہے۔ تو ایسے میں اس کے قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں، اس سے کوئی بھول، کوئی لغزش، اس کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو دل میں بچپن سے ہی بچوں کے
یہ احساس کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، ہمارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، اچھا کریں گے تو بھی، برا کریں گے تو بھی، یہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت ساری غلطیوں، بہت سارے جرم کے ارتکاب سے روک لیتا ہے. تو یہ بیج کیسے بویا جائے کہ تم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہو؟ ہاں تو وہ تو بچپن سے ہی ان کو تربیت دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر مانیٹرنگ ہوگی کہ جو ہم انہیں تربیت دے رہے ہیں یہ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. مطلب بچوں کی طرف سے آپ اب جو غفلت ہے نا اس ٹائم کہ موبائل، اسمارٹ موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیے، نیٹ کی کھلی چھوٹ دے دی گئی، صرف یہ سمجھ کے کہ یہ فری ہے. اصل میں فری یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو داؤں پہ لگانے والی بات ہے اپنے بچوں کی زندگی. دیکھیے نا کتنی کم عمر میں بچے سب کچھ جاننے لگے، سب کچھ دیکھنے لگے. نیٹ سے، واٹس ایپ سے اتنی زیادہ سختی آ گئی دلوں میں، اتنا تشدد، اتنی مارکاٹ بچے دیکھ کے کہ ان کے اندر وہ نرمی ختم ہو گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے ہیں، جس کے اندر سے نرمی نکال لی گئی اسے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. آج میں دیکھتا ہوں کہ حرمین شریفین کی اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ تقدس اور وہ تجسس ختم ہی ہو گیا بالکل. ورنہ جو لوگوں کے دل میں پہلے تڑپ اور وہ تھی کہ ہم کسی طرح سے وہاں پہنچ جائیں، محنت کر کر کے ساری عمر پیسے جمع کرتے تھے، وہ بات ہی نہیں رہی اب. صرف اسی نیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس کا تو اتنا بڑا نقصان بچے اور بچیوں کو ہوا ہے کم عمر میں سب چیزیں دیکھنے کی وجہ سے کہ ان کے جو ہارمونز ہیں وہ چینج ہو گئے، بہت جلدی یہ میجر ہو جاتے ہیں. اس کا بہت بڑا نقصان ہمارے گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے. جب ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں گے، میرے پاس کم سے کم 50 تو میں کم بتا رہا ہوں، 50-60 کیس روز آتے ہیں جن بچیوں کے بچے نہیں ہوتے شادی کے بعد. بالکل، وہ صرف ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. بہت سارے نقصانات ہیں، اور کہاں تک جو ہے وہ ان کا احاطہ کریں جی. یہ اس مختصر سے وقت میں ہم انہیں بیان کریں، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر کسی اور حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سے ضرور کریں گے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، نسیمہ اور عظمان، دونوں سے باتیں کر لیں. جی نسیمہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے جو انہوں نے مولانا صاحب نے رشتے کے لیے وہ بتائی تھی دعا کی، 40 دن پورے ہو چکے اور رشتہ بھی تقریباً وہ ہو گیا، بس دعا کہنی ہے کہ مولانا صاحب سے بھی دعا کریں. بھی ان کی طرف سے ابھی کچھ وہ نہیں آیا، کل دیکھ کے چلے گئے ہمیں سے جی، بس تھوڑی سی دعا کے لیے. اور ایک اور عمل کرا تھا 40 دن نوکری کے لیے جنہوں نے جہاں کہتے ہوئے تھے وہاں کا بھی کچھ نہیں ہوا جی. کچھ ایسی تصویر بتا دے جی، وہاں سے جو سیلری رکی ہوئی ہے اور پیسے رکے ہوئے ہیں جی، میں کرتی رہوں، بس یہی ہے جی میرے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے نسیمہ صاحبہ، تھوڑا سا انتظار. عظما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ابیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عظما. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا، ہم بہت دن سے فون ٹرائی کر رہے ہیں، میرا لگ ہی نہیں رہا تھا، آج پتہ نہیں کیسے لگ گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی ہم کو استخارے کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم نے مطلب ایک ممی کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، وہ ہم کو پسند کرتے تھے، تو ہم نے استخارہ ان کے لیے کیا تھا، تو اس میں مطلب آیا تو ہاں ہی ہے، مطلب ایک دن خواب دیکھے تھے تو آگ دیکھے تھے، پھر دوسرے دن خواب دیکھے تو اس میں ان کی ممی نے کہا تھوڑا بیٹا رکو، پھر اس کے بعد ایک خواب دیکھے تو اس میں انہوں نے بولا کہ ہاں، بس اتنا سنے. آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا. عظما ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا آپ دونوں کے رشتے کی بات چل رہی ہے گھر میں، یا یہ محبت کا جذبہ یک طرفہ طور پر آپ کے دل میں ہے؟ نہیں دونوں طرف سے ہی تھا، مطلب انہوں نے ہی پہلے بولا تھا، تو ہم نے یہی بولا کہ آپ پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر کے رشتہ بھیجا دیجئے. جی. تو ممی اور مطلب سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ پسند کرتے ہیں وہ، لیکن شادی کا کچھ ہو نہیں رہا ہے. رشتہ بھیجا انہوں نے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، بہت اہم سوال ہے. نسیم بھائی کا سوال یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ ماشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھی ہوئی ہیں، اردو بھی جانتی ہیں، احادیث کا بھی مطالعہ کرتی ہیں، بچوں کو تو نمازی بنا دیا، دین کی طرف راغب کر دیا، خود نماز